اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے نوزائیدہ کی چھوت، نیو نیٹ انفیکشن۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بندل آف تھینکس۔ جس طرح چھوت سے زچہ متاثر ہوتا ہے، بچہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور بچے کے متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ولادت کے وقت اس میں امنی یعنی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، قوت حیات مکمل طور پر طاقتور نہیں ہوتی۔ اس نئی دنیا میں آنے کے بعد اس کے جسم نے بہت سے مکمل مقابلے کا سامان نہیں ہوتا۔ مذکورہ میں ہم نے ایک عام بچے کا ذکر کیا، لیکن جو بچے درجہ ذیل حالات کا شکار ہوتے ہیں ان میں قوت مدافعت اور کم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جو حمل کی مدت پوری نہیں کرتے اور قبل از ولادت پری ٹرم لیبر کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ولادت کا مرحلہ طویل ہو جائے تو پرولونگڈ لیبر کے نتیجے میں بچہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر دوران ولادت ممبرین دیر سے پھٹے اس وجہ سے بھی انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے کو مختلف طریقوں سے انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اگر یہ انفیکشن دوران حمل ہو تو تب یہ پلیسنٹا کے راستے سفر کر کے پہنچتی ہے۔ عورت کے جنسی اعضاء کے ذریعے سے بھی بچے تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم مختلف طریقوں سے اور اس کے بچے کے مختلف نظاموں پر اثر بیان کرتے ہیں۔ دوران ولادت بھی بچے تک انفیکشن منتقل ہو سکتی ہے اور بعض ولادت بھی بچے کو انفیکشن ہو سکتی ہے۔ انفیکشن ڈیورنگ لیبر، دوران لیبر بھی بچے کو چھوت یا انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ممبرین کے پھٹنے اور فٹس کے اخراج میں درمیانی وقت طویل ہو جائے تو وجائنا کے راستے انفیکشن براہ راست بچے تک پہنچ سکتی ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے بچہ قبل از ولادت ہی کسی مرض کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بچے تک کس طرح کے جراثیم پہنچتے ہیں۔ انفیکشن آفٹر برتھ، اس انفیکشن کا تعلق ماں کے علاوہ ارد گرد کے افراد اور ماحول سے بھی ہوتا ہے۔ بچہ جس ماحول میں ہوتا ہے وہاں موجود جراثیم بچے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر پیدا ہونے والا بچہ سب کا لاڈلا ہوتا ہے اور تمام اہل خانہ، دادی، ماں، باپ، تایا، چاچا، خالہ، بہن، بھائی بچے کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس طرح بچے کا ان افراد سے براہ راست جسمانی ربط ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ پلیسنٹل انفیکشن، اس سے مراد ایسی انفیکشن ہے جو پلیسنٹا کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میں بیکٹیریا کی نسبت وائرس سے ہونے والی انفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے ذریعے سے بہت خطرناک امراض کے وائرس پھیل سکتے ہیں۔ اس میں آتش اور ایڈز تک کی چھوت لگ سکتی ہے۔ پلیسنٹا کے ذریعے اثر انداز ہونے والے وائرس میں اہم سائٹومیگولا وائرس اور روبیلا وائرس اور ٹیکسوپلازموگنڈی وائرس۔ سرفس انفیکشن، سرفس انفیکشن سے مراد ایسی چھوت ہے جس میں متاثر ہونے والے اعضاء میں بیرونی اعضاء شامل ہیں، جیسے جلد، سکن، ماؤتھ اور آنکھیں وغیرہ۔ نوزائیدہ بچوں میں آنکھوں کے انفیکشن بہت عام پائی جاتی ہیں۔ اس میں بچے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی انفیکشن بہت عام پائی جاتی ہے۔ اس میں بچے کی آنکھوں کی انفیکشن سٹیفلوکوکس سے ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی انفیکشن ہو تو نارمل سلائن سے آنکھوں کا دھونا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کے غلاب کے عرق سے آنکھوں کا دھونا اور اس سے آنکھوں میں ٹپکانا فائدہ مند رہتا ہے۔ اگر انفیکشن شدید ہو مناسب اینٹی بائیوٹک استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ایکونائٹ 30 کی ایک خوراک دیں اور فیرم فوس 30 کی ایک خوراک دیں۔ اس کے علاوہ سرفس انفیکشن میں بچے کے منہ کے اندر انفیکشن کے اثرات ملتے ہیں۔ اس وجہ سے بچہ وقت پہ نہ تو دودھ پیتا ہے اور اس کا گلا اندر سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے منہ کی مناسب صفائی رکھیں اور مناسب دوا استعمال کروائیں۔ اس طرح کی سرفس انفیکشن بچے کے چوتڑوں پر بھی ہو سکتی ہے اور متعلقہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ بیرونی سطح کی انفیکشن کا اثر بچے کی جلد پر ہوتا ہے۔ جلد پر آبلے بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی مناسب جراثیم کش دوا سے جلد کو صاف کریں۔ بیرونی سطح کی انفیکشن کا اثر بچے کی جلد پر بھی ہوتا ہے۔ جلد کے کسی حصے پر زخم بھی ہو سکتا ہے۔ جلد پر آبلے بن سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کسی مناسب جراثیم کش دوا دیں اور جلد کو صاف کریں۔ مناسب دوا کا استعمال کریں اور مجبوری ہو تو اینٹی بائیوٹک استعمال کریں۔ ہومیوپیتھک ادویات میں سلفر 30 کی ایک خوراک دیں جو کافی ہوگی۔
بعض اوقات بچے کی ناف کا مقام جہاں سے کارڈ علیحدہ ہوتی ہے سوزش حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا فوری حل تلاش نہ کیا جائے تو اسے بہت سے امراض کے جراثیم اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ بیرونی طور پر نیومائسین آئنمنٹ لگائیں، اس کے علاوہ کارٹیسپورین لگانا مناسب ہے۔ پھر ہومیوپیتھک کیناڈولا مرہم لگائیں۔ اگر سوزش کی حالت بڑھ جائے تو اندرونی دوا کا بھی مناسب انتظام کریں۔ بعض نوزائیدہ بچوں میں ان کی چھاتیاں سوج جاتی ہیں، ان کی جگہ گلٹیاں سی محسوس ہوتی ہیں اور درد ہوتا ہے۔ اس صورت میں سب سے قبل بچے کے پشتان کو دبا کر مواد خارج کر دینا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ایسا کرتے ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بصورت دیگر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گیسٹرو انٹسٹائن انفیکشن، نوزائیدہ کی انفیکشن کے سلسلے میں بچے کے نظام ہضم کی انفیکشن بھی شامل ہے۔ اس میں معدہ اور آنتیں بہت اہم ہیں۔ اگر نظام ہضم میں جگہ انفیکشن ہو تو اس کے نتیجے میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان میں اسہال، ڈائریا، وامٹنگ وغیرہ شامل ہے۔ اوبسٹرکٹیو سٹول، وزن میں کمی، ویٹ لوز اور پانی کم ہونا، ڈی ہائیڈریشن وغیرہ شامل ہے۔ انفیکشن میں عام طور پر حصہ لینے والے جراثیم، روٹا وائرس اور سالمونیلا وغیرہ شامل ہے۔ نوزائیدہ کو لاحق ہونے والی چھوت انفیکشن میں ایک اس کے سانس کے نظام کی انفیکشن ہے۔ اس کا ذریعہ ماں، ارد گرد کے افراد اور ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے۔ ان مذکورہ ذرائع سے جراثیم بچے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں بچہ نمونیا، برائکاٹس، لیبر نجائنٹس اور پلموریسی وغیرہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔